Bismillahirrahmanirrahim. Today I will teach you English for class 8 and 9, lecture number 1. Now students, open your books at page number 25. Today I will teach you chapter Shah Abdul Latif Bhitai. Read this chapter with me. Shah Abdul Latif Bhitai, who is lovingly called Lal Latif by his devotees. शाह अब्दुल लतीफ़, जिन्हें प्यार से लाल लतीफ़ कहा जाता है अपने उनके अक़ीदतमंदों की तरफ से, वॉज आ नोटेड और माने जाते हैं सिंधी सूफ़ी स्कॉलर, एक सिंध के सूफ़ी स्कॉलर यानी कि मजहबी आलिम, माइस्टिक वली, सेंट, बुज़ुर्ग एंड पोइट और शायर की हैसियत से उनको पहचाना जाता है, जाना जाता है. ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज. उनको माना जाता है एक अजीम मुसलमान शायर सिंधी शायर की हैसियत से, सिंधी ज़बान के शायर की हैसियत से. इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिटाई, जो मालूमात हमें हासिल हुई है भिटाई लाल लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में, हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड, उनका ज़्यादातर जो है मजमुआ हासिल किया गया है फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन, ज़बानी कलामी तौर पर, यानी कि उनकी ज़िंदगी के मुतालिक जो मालूमात इकट्ठी हुई हैं वो सारी ज़बानी तौर पर ही मालूमात हासिल हो सकी हैं, कोई बुक वगैरह इसके मुतालिक मौजूद नहीं है. आर यू न्यूड पाकिस्तानी स्कॉलर, एक बहुत ज़्यादा जाने हुए पाकिस्तानी आलिम, एजुकेशनिस्ट, माहिर तालीम एंड राइटर ऑफ प्लेस और ड्रामाज एंड स्टोरीज़, और कहानियाँ ड्रामे लिखने वाले जो हैं मिर्ज़ा कलीज बेग. इस सैड, उन्होंने कहा, टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स, उनके मुतालिक मालूमात इकट्ठी की हैं, यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मुतालिक मालूमात जो है मिर्ज़ा कलीज बेग ने इकट्ठी की हैं, जो कि ड्रामा वगैरह लिखते हैं. अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ शाह लतीफ़ भिटाई, इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की, फ्रॉम सम ऑफ द ओल्ड पीपल, कुछ पुराने लोगों से, लिविंग एट दैट टाइम, जो उस दौर में ज़िंदा थे, उनसे इकट्ठी की गई हैं. दिस पीपल हैड हियर्ड, ये लोग जो हैं उन्होंने सुनी, दिस फैक्ट, ये हक़ाइक़, फ्रॉम देयर फादर्स, अपने वालिदैन से, फादर वालिद से, एंड ग्रैंड फादर, या अपने आबा व अजदाद से, यानी कि दादा या नाना से. सम ऑफ होम हैड सीन, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने देखा शाह लतीफ़ को इन पर्सन, एक शख्स की हैसियत से, एंड हैड इवन स्पोकन टू हिम, और वो ही उन्हीं के बारे में बात करते हैं. एज अ सेंट पोइट, उर्स इज़ हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर, बहैसियत एक सूफ़ी शायर की हैसियत से उनका उर्स जो है उनके मज़ार पर, शराइन मीन्स मज़ार, बनाया जाता है एवरी ईयर, हर साल, ऑन 14 सफ़र, 14 सफ़र को, द सेकेंड मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर, जो मुसलमानों के इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है. थाउजेंड ऑफ पीपल्स, हज़ारों लोग, गैदर्ड, जमा होते हैं, एंड लिसन, और सुनते हैं, टू द सेंट सॉन्ग, सूफ़ी नगमे, संग बाय ऑन द तंबूरो, जो गाए जाते हैं तंबूरों पर, या तंबूरों पर बजाए जाते हैं. मैनी लर्नड मैन, बहुत सारे आलिम फाजिल या पढ़े लिखे लोग, रीड पेपर्स, मकाले पढ़ते हैं, डैट टेल, जिससे पता चलता है, अबाउट लतीफ़ लाइफ, लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में, एंड हिज पोइट्री, और उनकी शायरी के बारे में. सम ऑफ द की आस्पेक्ट्स, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू, शेयर्ड बाय द डिफरेंट स्कॉलर, मुख्तलिफ़ आलिमों ने बताए हैं. लाल लतीफ़ आर गिवन, अबाउट लाल लतीफ़ आर गिवन बिलो, उनके कुछ अहम पहलुओं पर जो रोशनी डाली गई है वो मंदरजा झैल है, वो मंदरजा झैल बॉक्सेस में दिए गए हैं. बैकग्राउंड एंड फैमिली, पस मंज़र और ख़ानदान. लाल लतीफ़ एंसेस्ट्रल रूट ले इन अफ़गानिस्तान, लाल लतीफ़ की आबा व अजदाद की जो जड़ें हैं वो अफ़गानिस्तान में पाई जाती थी. सम हिस्टोरियन से, कुछ तारीख़दानों का कहना है, डैट शाह's फादर, के शाह के जो वालिद थे सैयद हबीब शाह, उनका नाम सैयद हबीब शाह था, माइग्रेटेड, हिजरत करके आए थे फ्रॉम मतियारू से. हिज एंसेस्ट्रल होम, उनका आबाई घर, इन अफ़गानिस्तान में था. टू भैनपुर इन सिंध, और वो आए भैनपुर सिंध में. इन ऑर्डर टू गेन, हासिल करने के लिए, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट्स, रूहानी ताल्लुक़ कायम करने के लिए, विद बिलावल से, बिलावल उस वक्त के कोई मजहबी स्कॉलर थे. अ लोकल पायस मैन, उस वक्त के आलिम, नेक शख्स जो है मुकामी शख्स माने जाते थे. अदर सेस, कुछ का कहना है, डैट हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड, कि उनके आबा व अजदाद जो हैं माइग्रेटेड, हिजरत करके आए थे, टू सिंध में, फ्रॉम हिरात से. सिंध वॉज दैन आ सेंटर ऑफ, सिंध उस वक्त जो है मरकज़ था,
آف مسلم کلچر، مسلمانوں کی تہذیب کا. اینڈ شاہ لطیف اینڈ سسٹرز، اور شاہ لطیف کے جو آباء و اجداد ہیں، لائکڈ اٹ سو مچ، انہیں یہ بہت زیادہ پسند آیا. دیٹ دے ڈیسائیڈیڈ، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا، ٹو میک اٹ دیئر ہوم، یہیں پہ اپنا گھر بنانے کا. دا نیم بھٹائی، ان کا نام بھٹائی کس طرح سے پڑا شاہ عبد اللطیف کا. ان 1742 شاہ لطیف لیفٹ ہز ہوم، 1742 میں شاہ لطیف نے اپنا گھر چھوڑ دیا. اینڈ وینٹ ٹو لیو، اور چلے گئے رہنے کے لیے. آن اے ماؤنٹ، ایک ٹیلے پر. ایٹ سم ڈسٹینس، جو کچھ فاصلے پر تھا. فرام ہز ولیج، ان کے گاؤں سے. اے ماؤنٹ آف سینڈ از کالڈ، ایک مٹی کا جو ٹیلا ہے، ماؤنٹ مینس ٹیلا، آف سینڈ مٹی کا. از کالڈ کہلاتا ہے. بھٹ کہلاتا ہے. ان سندھی زبان میں اسے بھٹ کہا جاتا ہے. ڈیو ٹو دا فیکٹ، اس حقیقت کی وجہ سے. ڈیٹ ہی لیوڈ، وہ رہنے لگے. آن ہز ماؤنٹ، اسی ٹیلے پر. فار دا ریسٹ آف ہز لائف، انہوں نے گزارا اپنی زندگی کا بیشتر حصہ. شاہ لطیف کیم ٹو بی نون، اس لیے شاہ لطیف کو جانا جاتا ہے ایز دا سینٹ آف بھٹ، بھٹ کے بزرگ کے نام سے. سینٹ مینس بزرگ، اور بھٹ ٹیلے کے بزرگ کے نام سے. ٹو دس ڈے، ان دنوں میں. ہی از فیمس، وہ مشہور ہو گئے. آل اوور دا کنٹری، پورے ملک میں. ایز شاہ عبد اللطیف بھٹائی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے نام سے. اور یا پھر شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ، شاہ لطیف ٹیلے والے کے نام سے. ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن. اسٹوڈنٹ پلیز ٹرن یور بکس آن پیج نمبر 26. ان دس پیج، ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن، ابتدائی زندگی اور تعلیم. شاہ بھٹائی واز بورن، شاہ لطیف جو ہے وہ پیدا ہوئے ان 1689 AD، 1689 عیسوی کو. 14 صفر 1102 AH، 14 صفر 1102 ہجری میں. ان اے اسمال ولیج، ایک چھوٹے سے گاؤں میں. کالڈ ہالہ حویلی، جو کہ کہلاتا تھا ہالہ حویلی. ا فیو مائلس ٹو دا ایسٹ، جو کچھ میل دور تھا مشرق سے. آف دا پریزنٹ ٹاؤن آف بٹ شاہ، موجودہ قصبہ جو ہے بٹ شاہ سے. لال لطیف واز ریزڈ، لال لطیف جو ہے بڑے نشوونما پا رہے تھے. ڈیورنگ دا گولڈن ایج، جو کہ سنہرا دور مانا جاتا ہے. آف سندھی کلچر، سندھی تہذیب کا. ہز فرسٹ ٹیچر، ان کے جو پہلے استاد تھے، واز احمد نور محمد بھٹی. ان کا نام احمد نور محمد بھٹی تھا. بٹ مینلی، لیکن زیادہ تر. ہی واز سیلف ایجوکیٹڈ، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کیا. آل دو، اگرچہ کہ. ہی ریسیوڈ لٹل فارمل ایجوکیشن، انہوں نے عام نارمل سی تعلیم حاصل کی. دا رسالو پرووائڈ، ان کا جو رسالہ ہے مہیا کرتا ہے. پروف، ثبوت. ڈیٹ ہی نیو، کہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، انہیں عبور حاصل تھا. عربک اینڈ پرشین، عربی اور فارسی پر. کوائٹ ویل، بہت اچھے طریقے سے عبور حاصل تھا. ویریس ریفرنسز، مختلف ذرائع. انشاء، جو رسالو شاہ کے رسالے میں. انڈیکیٹڈ ڈیٹ، نشاندہی کرتے ہیں. ہی ہیڈ ان ڈیپتھ نالج، کہ بہت زیادہ گہری معلومات رکھتے تھے. آف دا ہولی قرآن، قرآن مجید کی. اینڈ حدیث، اور حدیثوں کے متعلق. ہز پوئٹک کلیکشن، ان کا شاعری کا جو مجموعہ ہے. انکلوڈیڈ، اس میں شامل ہے. دا مثنوی آف مولانا جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی. اینڈ کریم سبویم، اور شاہ لطیف کی اپنی نظمیں شامل ہیں. یوتھ، نوجوانی کی عمر کو یوتھ کہا جاتا ہے. ینگ لطیف ہیڈ ویری سینسٹیو مائنڈ، نوجوان جب تھے شاہ لطیف. ہیڈ ویری سینسٹیو مائنڈ، وہ رکھتے تھے بہت زیادہ حساس ذہن. وائی ہی واز اونلی اے بوائے، جب وہ چھوٹی سی عمر کے لڑکے تھے. ہی اسٹارٹیڈ، انہوں نے شروع کر دی. کمپوزنگ، ترتیب دینا. پوئٹری، شاعری. ہز ایڈمنسٹریشن فار دا بیوٹی، ہز ایڈمنسٹریشن، وہ بہت زیادہ متوجہ ہوتے تھے، ان کو متاثر کرتی تھی. فار دا بیوٹی آف نیچر، قدرتی مناظر. فلڈ ہز ہارٹ، ان کا دل بھر جاتا تھا. ود دا لو آف گاڈ، اللہ کی محبت سے. ان 1730، 1713 میں. دا صوفی پوئٹ، یہ جو صوفی بزرگ شاعر ہیں. میرڈ، شادی کی. ود بی بی سیدہ بیگم، بی بی سیدہ نامی خاتون سے. ہز وائف ڈائڈ، ان کی وائف کا جو ہے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. ایٹ این ارلی ایج، جلد ہی. بیفور شی کوڈ ہیو اینی چلڈرن، اس سے پہلے کہ ان کے کوئی بچے ہوتے. ہاؤ ایور، اس کے باوجود. شاہ نیور میرڈ، شاہ لطیف نے دوبارہ شادی نہیں کی. میرڈ اگین، دوبارہ شادی نہیں کی. ہز ہارٹ ٹرنڈ، ان کا دل جو ہے وہ مڑ گیا تھا. مور اینڈ مور، بہت زیادہ. ٹوورڈس ریلیجن، مذہب کی جانب. اینڈ ڈیووشن، اور تصوف کی جانب.
اینڈ ہی فیلٹ ریسلیس، اور وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے بے سکون. ہی فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ، ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، ٹو لیو رہنا، اور نارمل ڈومیسٹک لائف، ایک عام نارمل گھریلو زندگی گزارنا. اسپریچول گروتھ، روحانی نشوونما. لطیف لو آف گاڈ گریو مور اینڈ مور، لطیف کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی بڑھتی جا رہی تھی روز بروز، ٹو ایکسٹینٹ، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ڈیٹ ہی فاؤنڈ پلیجر، اور محسوس کرتے تھے خوشی، اونلی ان ڈیووشن، صرف تصوف میں، ایز اے ریزلٹ جس کے نتیجے میں ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم، وہ گزارنے لگے اپنا زیادہ تر وقت ان پریئر، عبادتوں میں، اینڈ ڈیپ تھنکنگ، اور گہری سوچ میں. ہز اسپریچول پاور، ان کی روحانی طاقت، گریو اسٹرانگر، بڑھتی جا رہی تھی، مضبوط ہوتی جا رہی تھی، ود پریئرس، عبادتوں سے، اینڈ ڈیووشن، اور تصوف سے، سو مچ سو ڈیٹ، اسی وجہ سے، ڈیٹ پیپل بگین ٹو بی اٹریکٹیڈ، لوگ جو ہیں شروع ہو گئے ان کی طرف اٹریکٹیڈ ٹورڈز ہم، ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے. ایوری ون ہو کیم ٹو ہم، ہر کوئی جو ان کے پاس آتا تھا، واز اسٹرانگلی امپریس، بہت زیادہ متاثر ہوتا تھا، بائی ہز جینٹل وے، ان کے شریفانہ طور طریقوں سے، اینڈ ہز فالوورز، اور ان کے ماننے والے، انکریز ڈے بائی ڈے، بڑھتے جا رہے تھے روز بروز. کلوز ٹو دا ماؤنٹ آن وچ، قریب ہی ان کے ٹیلے کے جس پر لال لطیف کیم ٹو لیو، لال لطیف رہتے تھے، از اے نیچرل لیک، ایک قدرتی جھیل تھی. ہز پوئٹک نیچر، ان کی شاعرانہ طبیعت، لو دا کام ایٹماسفیئر، بہت پسند کرتی تھی کام پرسکون ایٹماسفیئر، ماحول کو. ہی وڈ اسپینڈ مچ آف ہز ٹائم، وہ گزارتے تھے اپنا بہت سارا وقت، سٹنگ آن دا بینک، بیٹھ کر، بینک آف دا لیک، جھیل کے ساحل کے کنارے. ایز ہی سیٹ دیئر، جب وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے، ہی پریڈ ٹو گاڈ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اینڈ سم ٹائم، اور کبھی کبھی، کمپوزڈ ورسز، ترتیب دیتے تھے نظمیں، ان ہز پریز، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں. ڈیتھ اینڈ ریمیمبرنس، موت اور ان کے متعلق یادیں. لال لطیف ڈائیڈ ان 1752، لال لطیف انتقال ہو گیا 1792 میں. آن دا ماؤنٹ، اسی ٹیلے پر، ویئر ہی ہیڈ لیوڈ، جہاں پہ وہ رہتے تھے. ہی واز بریڈ آن دا سیم ماؤنٹ، انہیں دفن کر دیا گیا اسی ٹیلے پر. اٹ از سیڈ دیٹ ون ڈے، انہوں نے ایک دن کہا، ہی آرڈرڈ، حکم دیا، دا میوزیشین، موسیقاروں کو، ٹو پلے میوزک، وہ میوزک بجائیں. دے پلیڈ کنٹینیوسلی، وہ بجاتے رہے مستقل، فار دا 3 days، 3 دن تک. وین دے اسٹاپڈ پلینگ، جب انہوں نے اپنے آلات بجانے بند کیے. دے فاؤنڈ، انہوں نے دیکھا، دا پوئٹ ڈائڈ، کہ شاعر جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں. اے فیمس کنگ آف سندھ، غلام شاہ کلوڑو، جو مشہور بادشاہ تھے سندھ کے، غلام شاہ کلوڑو جن کا نام ہے، واز سو ڈیووٹیڈ، بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، ٹو ہم، لال لطیف سے. ڈیڈ ہی بلڈ، اس لیے انہوں نے تعمیر کرایا، اے گرینڈ موزیلیم، ایک بہت بڑا مقبرہ، اوور ہز گریو، ان کی قبر پر. دا لولی وائٹ ڈوم، جس کا سفید گنبد جو ہے، خوبصورت سفید گنبد، آف دا شرائن، مزار کا، ریپرزینٹ، نمائندگی کرتا ہے، دا پیورٹی اینڈ ڈگنیٹی آف لال لطیف، ظاہر کرتا ہے لال لطیف کی عظمت اور پاکیزگی کو. ہز ڈیووٹیز، ان کے جو ماننے والے ہیں، کلیکٹڈ ہز پوئٹری، مجموعہ اکٹھا کیا ان کی شاعری کا، اینڈ ہز کلیکشن، اور ان کا جو مجموعہ ہے شاعری کا، اس کالڈ، کہلاتا ہے، رسالوں آف شاہ عبد الطیف، شاہ عبد الطیف کا رسالہ. ایوری ایئر، ہر سال، دا ڈیووٹیز، عقیدت مند، سیلیبریٹ، ہز عرس، مناتے ہیں ان کا عرس، وچ کامنس، اور جو آتا ہے، آن 14 صفر، 14 صفر، اینڈ لاسٹ فار دا 3 days، اور آخری کے 3 دن تک جاری رہتا ہے. اسٹوڈینٹس، آج ہم نے شاہ عبد الطیف بٹائی کا چیپٹر آپ کو پڑھایا ہے. اس کے کوشچن آنسرز اور ان کے میننگ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں سمجھاؤں گی.